جمعے کے دن کا خاص وظیفہ۔ جب کوئی تنگ دستی کی مصیبت میں گرفتار ہو تو دل سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت کا امیدوار رہنا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہو اور تسلسل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غریبی سے نجات پا کر صاحب مال ہوں گے۔ جب یہ وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ چند دن عمل کریں گے تو اللہ پاک غیب سے آپ کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ بے شک اللہ پاک کے نام اور اس کا کلام سچا ہے۔ ہمیں اعتقاد کامل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا کرنا اس پروردگار کا کام ہے۔ اس اسم مبارک کی تلاوت سے اللہ پاک عامل کو ترقی، رزق اور فراوانی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ عمل مبارک بہت زود اثر ہے، اکثر اولیاء کرام کا مصدقہ اور مجرب ہے، ہر ضرورت اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے۔ جمعے کے دن اسم اعظم یا حیو یا قیوم کا کثرت سے ان گنت مرتبہ ورد کریں۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں تو تقریباً 3 منٹ تک اسم اعظم یا حیو یا قیوم کی تکرار کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں اسم اعظم کی تمام قوتیں ذخیرہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنے یا دوسروں سے متعلق امراض، سوال اور مسائل وغیرہ کو تصور میں لائیں اور اسم اعظم کی ذخیرہ کردہ قوت اسم اعظم کو اپنے ذہن میں حرکت دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ کا فلاں فلاں مسئلہ حل ہو گیا، یعنی اس تصور میں ہو چکا گیا ہوگا کا عمل اپنی قوت سے دہرانا ہے جب تک آپ کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں۔ اس عمل کو ہر روز جاری رکھیں، ہر ضرورت مند کر سکتا ہے، اجازت عام ہے۔ حاضر روائی کے لیے ہر روز ظہر کی نماز کے بعد ذیل کا وظیفہ 200 بار 7 دن تک پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اول آخر درود شریف 11 بار پڑھیں۔ جب یہ اسم اعظم دعا پڑھیں تو اپنے مقصد یا حاجت کا خیال رکھیں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اس عمل کے لیے جب یہ تسبیح پڑھیں تو اپنی حاجت کا تصور رکھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ۔ جس شخص کا کوئی بڑا مقصد ہو، حاجت ہو یا وہ پریشانیوں میں گرا ہو تو سورہ کوثر کے حوالے سے جو وظیفہ بیان کروں گی اگر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی ہر دلی تمنا پوری ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند طاری ہوئی، پھر اپنے مبارک سر کو اٹھایا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ سورہ کوثر کا ترجمہ۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و برکت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز قائم کریں، قربانی دیں، بے شک آپ کے دشمن بے نسل بے نام و نشاں ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر کا 21 روزہ وظیفہ۔ 21 دن کا آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ 2 ترکیب آپ کے سامنے بیان کروں گی، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو وہ اختیار کریں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں سورہ کوثر کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے دن یہ عمل شروع کریں تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ سورہ کوثر کا عمل کریں گے تو دوسرا طریقہ بیان کروں گی۔ آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم 3 ہفتوں کا عمل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مفصل صورتوں میں شامل ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے۔ تو جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کا اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام ہے، اگر مشکل پہاڑ برابر بھی ہوں تو وہ دور ہوتی ہیں۔ تو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے کہ روزانہ دن میں کم سے کم 1 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ روزی کے حوالے سے مسائل ہوں، آمدن کم ہے، قرضوں کا بوجھ ہو، گھر میں پریشانی ہے یا محتاجی ہے، آپ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو یہ ساری تنگی دور ہو جائے گی۔ یہ عمل جاری رکھیں اور آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں اور دعا قبول فرمائیں، آمین۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا عمل۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے 2 نام پڑھ لو، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ 2 مبارک نام پڑھ لینا بڑا ہی آسان عمل ہے۔
نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، کیونکہ رزق دینے والی ذات ہم میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے، انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ کافی لوگ کی کافی زیادہ جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن اس عمل کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا مقصد پورا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کسی بھی مشکل کے اندر پھنسے ہیں، یا آپ کے اوپر قرضہ ہے، یا کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ سے اس عمل کے ذریعے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کے ذریعے دولت آتی ہے کہ بندہ ساری زندگی کی محتاج کسی کا نہیں ہوتا، عزت اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بلا خیر ہو جاتا ہے۔ اگر رب کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے معرفت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ کا قرب، محبت اور رضا نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص الخاص ہے کہ اگر سرپنگ ماننے والا بھکاری بھی یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 100 مرتبہ پڑھ لے تو آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے گھر سے بے سکونی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگی، رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، گھر کے تمام افراد یہاں تک کہ ہمسائے بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر پڑھنے والے پر رب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے، جتنا وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اتنا یہ آپ کے لیے باعث برکت اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ پاک کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اشارت ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے، اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کا ذکر خود کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ پاک اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا، اس مجلس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی بات کو ذہن میں رکھیں اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا عمل کرنا ہے، یا رزاقو یا فتاحو۔ یہ ہر مقصد میں کامیابی پانے کا عمل ہے، اور انشاءاللہ رزق اور دولت، مقبولیت، کامیابی اور شہرت دوڑ کر آپ کے پیچھے آئے گی، تو بڑی توجہ اور دھیان سے عمل کرنا ہے۔ مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی مکمل توجہ عمل کی جانب ہو، اچھی طرح باوضو ہو کر مصلی بچھا کر قبلہ رو بیٹھنا ہے اور ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور خاص کر جو فجر کی نماز کے بعد کے اعمال ہیں ہماری بھائی مسجد میں بیٹھ کر کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس عمل کو ایک ہی نشست میں ختم کرنا ہے، دوران وظیفہ نہ اٹھ کر جانا ہے اور نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے۔
اور تیسرا یہ ہے کہ جب عمل مکمل ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کو بکثرت اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور نماز کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ اور اس کی اہمیت۔ 12 ربیع الاول کا دن اسلامی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم اور برکت والا دن ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دن رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے جسے اہل ایمان خوشی، عقیدت اور شکر کے ساتھ مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے اس دن کی روحانی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام اور اولیاء نے اس دن خصوصی عبادات، اذکار اور وظائف کی تاکید فرمائی تاکہ بندہ اپنے دل کو مزید منور کرے، ایمان کو مضبوط بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو تازہ کرے۔ 12 ربیع الاول کو خاص طور پر کثرت سے درود سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ عمل براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور بندے کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتا ہے۔ اہل دل اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اس دن خصوصی نوافل اور اذکار ادا کرتے ہیں۔ سب سے افضل وظیفہ یہی ہے کہ بندہ صبح و شام کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی یا درود پاک کی کسی بھی صورت کو ہزاروں بار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ درود شریف نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی، مشکلات کے حل اور گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص 12 ربیع الاول کے دن صدقے دل سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا آخرت کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس دن کا ایک اور خاص عمل یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یا نماز فجر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر 11 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرے۔ یہ عمل روحانی سکون، دلی اطمینان اور ہر قسم کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات دینا بھی اس دن کی خاص سنتوں میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتے وقت اگر کوئی غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو کھانا کھلائے یا ان کی مدد کرے تو یہ عمل اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اس سے نہ صرف حاجات پوری ہوتی ہے بلکہ رزق میں کشادگی اور برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ بعض اولیاء کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص 12 ربیع الاول کی رات یا دن میں سورہ اخلاص 1200 مرتبہ پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرے، اس کے دل میں نور ایمان بڑھتا ہے اور اس کے گھر سے نحوست اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض مشائخ نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل نیت حاجت پڑھ کر 313 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد اور ساتھ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس دن کا ایک خاص پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو ذکر، درود کی محفلوں سے روشن کریں۔ چراغاں اور سجاوٹ کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ دل اور گھروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کیا جائے۔ اس دن کی رات کو جاگنا، نفل عبادات کرنا اور کثرت کے ساتھ صلاۃ السلام پڑھنا نہایت فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو نیکی، عبادت، ذکر، درود اور خیرات کے ساتھ منائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ درود السلام کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، نفل عبادات ہیں۔ یہ دن صرف خوشی اور چراغاں کا نہیں بلکہ اپنے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے۔ جو مسلمان اس دن کو عبادات، ذکر اور درود السلام سے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، گھر کو برکت اور زندگی کو کامیابی سے بھر دے گا۔ 12 ربیع الاول ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالیں اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ 12 ربیع الاول کے دن کے 10 وظائف۔ 12 ربیع الاول کا دن برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دن خاص وظائف کے ذریعے نہ صرف روحانی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔
کثرت درود شریف۔ سب سے افضل عمل اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی ہو یا درود تنجینہ۔ ہزاروں مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ دل منور ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ نماز نفل شکرانہ۔ 12 ربیع الاول کی صبح یا رات کو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنا چاہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت۔ اس دن سورہ یاسین 1 یا 3 مرتبہ تلاوت کرنا نہایت بابرکت ہے۔ ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جائے تاکہ رحمت اور برکت کے دروازے کھل جائیں۔ سورہ اخلاص کا ورد۔ جو شخص اس دن سورہ اخلاص کو 1200 مرتبہ پڑھے اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا جاتا ہے اور گھر کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات۔ میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا یا ان کی مالی مدد کرنا ایک عظیم وظیفہ ہے۔ یہ عمل برکت، رزق میں کشادگی اور مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ یا نبی السلام علیکہ کا ذکر۔ 12 ربیع الاول کی رات یا دن میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا، خاص طور پر جہاں نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ یا رسول اللہ مدد۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 313 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد اور 7 درود پاک پڑھنا حاجات کے پورا ہونے کا مجرد وظیفہ ہے۔ محفل ذکر و درود۔ گھر میں اہل خانہ کے ساتھ مل کر محفل درود منعقد کرنا، چراغاں اور تلاوت نعت شریف پڑھنا بھی ایک خاص وظیفہ ہے جو دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرتا ہے۔ توبہ و استغفار۔ اس دن کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرنا گناہوں کی مغفرت اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ صلاۃ التسبیح۔ 12 ربیع الاول کے دن صلاۃ تسبیح پڑھنا بہت افضل ہے۔ یہ نماز نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 10 وظائف اگر 12 ربیع الاول کے دن اہتمام کے ساتھ کیے جائیں تو بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن اور رات کے وظائف کی ترتیب۔ 12 ربیع الاول کے دن کے وظائف کو اوقات کے حساب سے کرنے سے زیادہ برکت اور آسانی ملتی ہے۔ یہاں دن اور رات کے لحاظ سے ترتیب وار وظائف دیے جا رہے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ۔ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ کثرت درود شریف۔ کم از کم 1000 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت۔ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ دن کے اوقات اشراق تا اثر۔ سورہ اخلاص کا ورد۔ 1200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر ایک ساتھ نہ پڑھ سکیں تو دن بھر میں تقسیم کر لیں۔ صدقہ و خیرات۔ دن کے وقت غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے تقسیم کریں۔ محفل ذکر درود۔ گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ مختصر محفل میلاد کریں، نعت درود پاک پڑھیں۔ عصر تا مغرب۔ کثرت استغفار۔ مغرب سے پہلے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں۔ یا نبی السلام علیکہ۔ مغرب کے بعد دل سے درود سلام پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں۔ رات عشاء کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنی حاجت مانگیں۔ صلاۃ التسبیح۔ رات کو وقت نکال کر صلاۃ التسبیح پڑھیں تاکہ گناہ معاف ہوں اور دلی سکون پائیں۔ اس ترتیب سے وظائف کرنے سے پورا دن اور رات عبادت، ذکر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے گی اور انسان اپنے دل اور گھر کو نور سے بھر سکتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت، سکون اور رحمت بنایا ہے۔
ہر سورت کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے اور مختلف اوقات میں قرآن کی صورتیں پڑھنے سے بندے کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک سورت سورہ یاسین ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے بے شمار وظائف اور برکتیں ہیں۔ خاص طور پر اگر اسے نماز فجر کے بعد پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دن کو برکت، آسانیوں والا اور کامیوں سے بھرپور بنا دیتا ہے۔ نماز فجر کا وقت ویسے ہی بہت عظیم ہے۔ اس وقت فرشتے گواہی دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور جو اعمال بندہ اس وقت کرتا ہے وہ بہت قبولیت پاتے ہیں۔ اگر بندہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ یاسین کو پڑھ لے تو یہ عمل اس کے پورے دن کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے، غم اور پریشانیوں میں کمی آتی ہے اور رزق میں برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے تمام کام دن بھر کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ گویا اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی قرض ادا کرنا ہے یا روزگار کے حوالے سے مشکلات ہیں، وہ سورہ یاسین کو نماز فجر کے بعد معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ اور بزرگ ہستیاں اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں، اس لیے ان کے دن سکون، برکت اور کامیابیوں سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے وظائف صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جب بندہ خالص نیت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اپنی یاد سے منور کر دیتا ہے۔ انسان کا دل غفلت اور وسوسوں سے پاک ہو کر نور سے بھر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ترقی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی عادت دل کو زندگی بخشتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دن برکت والا گزرے، گھر میں سکون رہے، کاروبار میں اضافہ ہو، امتحانات میں کامیابی ملے یا کسی بیماری سے نجات حاصل ہو تو وہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے وضو کی حالت میں بیٹھنا، نماز کے بعد 2 منٹ دل کو یکسوئی کرنا اور پھر سکون کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کی جائے۔ دعا مانگتے وقت اپنی ضروریات بیان کی جائیں اور اللہ پاک پر توکل کیا جائے۔ اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ سورہ یاسین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اس کی حاجات پورا کرتے ہیں۔ روحانی طور پر بھی یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت دل کو غم اور خوف سے آزاد کرتی ہے۔ انسان کو ذہنی دباؤ اور ٹینشنوں سے نجات ملتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص بے سکونی، پریشانی اور مسائل میں گرا ہوا ہو تو سورہ یاسین پڑھنا ایک ایسی دوا ہے جو دل کو سکون اور روشنی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ اس سورت کو صبح کے وقت پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن بھر کے اعمال کو سنوار دیتی ہے۔ انسان کو ہر کام میں آسانی اور کامیابی ملتی ہے۔ اگر کوئی کاروباری شخص ہے تو اس کے لین دین میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو اسے پڑھائی میں ذہنی سکون اور یادداشت کی مضبوطی ملتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ وظیفہ ہر شخص کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اپنی نیت کے درست رکھنا چاہیے۔ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اس وظیفے کو اپنانا چاہیے۔ جب بندہ یہ نیت کر لے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو دنیاوی فائدے اسے ویسے ہی مل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آخرت کے خزانے بھی ملنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سورہ یاسین کے یہ وظیفے کرنے کے لیے کوئی خاص تعداد یا لمبی محفل کی ضرورت نہیں۔ صرف نماز فجر کے بعد ایک بار دل سے اور سکون سے تلاوت کرنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے تو وہ روزانہ کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن بھی اسے خاص اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، مشکلات سے نجات، دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آسان وظیفے کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لے۔ جب یہ عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں برکت اور سکون کے دروازے کھل جائیں گے۔